اٹھو پڑھو نماز، سجدے میں جا کے سو گئے، آرام آ گیا۔ محفل میں میرا کوئی شناسہ نہ تھا مگر سلمان لیے ساتھ میں گلفام آ گیا۔ اور شستہ مذاق کرتے ہیں سلمان جلالی، لیکن سنا ہے ان پہ بھی الزام آ گیا۔ نکلی ہمارے پیروں کے نیچے سے جب زمین، وگ جس سے خریدی تھی وہ حجام آ گیا۔ اور کی چیٹ لیپ ٹاپ پہ لڑکی سے ایک دن، دادی کو تم نے چھیڑا ہے پیغام آ گیا۔ ہم نے ہی دل گنوایا، ہم ہی بے وفا بنے، ہم پر ہی دل چرانے کا الزام آ گیا۔ اور مقطع ہے، پھر توبہ کی جلالی نے، پھر آ گیا شیطان، پھر سامنے چھلکتا ہوا جان۔ بہت سرعت کے ساتھ انہوں نے یہ غزل پڑھی قاضی سلمان جلالی صاحب۔ اور اس کے بعد جن شاعرہ کو میں دعوت دینے جا رہا ہوں ان کے متعلق میں نے لکھا ہے کہ بات ماضی کی اور نہ حال کی ہے، بات ماضی کی اور نہ حال کی ہے، بات رعنائیِ خیال کی ہے، چال مصرے کو مل گئی ہے اگر نیلوفر کی غزل کمال کی۔ نیلوفر عاشی صاحبہ سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور اپنا کلام آپ کے سامنے پیش فرمائیں۔ نیلوفر عاشی۔ شکریہ یہ تعریف کرنے کا۔ میں آپ کو اپنا ایک قطعہ سناتی ہوں۔ آؤ سکی پھر جھولے ڈالیں، آؤ سکی پھر جھولے ڈالیں، اس برگد کی چھاؤں چلیں۔ آؤ سکی پھر جھولے ڈالیں، اس برگد کی چھاؤں چلیں، یاد کی گٹھری بغل میں تھامیں، یاد کی گٹھری بغل میں تھامیں، آج پھر اپنے گاؤں چلیں۔ آؤ سکی پھر جھولے ڈالیں، اس برگد کی چھاؤں چلیں، یاد کی گٹھری بغل میں تھامیں، آج پھر اپنے گاؤں چلیں۔ رم جھم بوندیں سر بکھرائیں، رم جھم بوندیں سر بکھرائیں، سوندھی خوشبو دل مول لے۔ رم جھم بوندیں سر بکھرائیں، سوندھی خوشبو دل مول لے، بچپن کا سنگ کاغذ کشتی، چھپ چھپ ننگے پاؤں چلے۔ بچپن کا سنگ کاغذ کشتی، چھپ چھپ ننگے پاؤں چلے۔ جی غزل پرانی ہے لیکن میں آپ کو سنانا چاہتی ہوں۔ دم بدم محبت میں ہم گھلے نہیں ہوتے، دم بدم محبت میں ہم گھلے نہیں ہوتے، واپسی کے الفت میں راستے نہیں ہوتے۔ دم بدم محبت میں ہم گھلے نہیں ہوتے، واپسی کے الفت میں راستے نہیں ہوتے۔ زخم اب تو کانٹے سے دل میں بن کے چبھتے ہیں، زخم اب تو کانٹے سے دل میں بن کے چبھتے ہیں، کاش تم سے ہے جانا ہم ملے نہیں ہوتے، کاش تم سے ہے جانا ہم ملے نہیں ہوتے۔ ساتھ چھوٹنے پہ بھی، ساتھ چھوٹنے پہ بھی دل جڑا سا رہتا ہے، ساتھ چھوٹنے پہ بھی دل جڑا سا رہتا ہے، منقطع دعاؤں کے سلسلے نہیں ہوتے۔ ساتھ چھوٹنے پہ بھی دل جڑا سا رہتا ہے، ساتھ چھوٹنے پہ بھی دل جڑا سا رہتا ہے، منقطع دعاؤں کے سلسلے نہیں ہوتے۔ شکریہ۔ دل میرا ہراہٹ پر، دل میرا ہراہٹ پر چونک چونک جاتا ہے، دل میرا ہراہٹ پر چونک چونک جاتا ہے، ہاں خبر مجھے بھی ہے مجھ سے نہیں ہوتی۔ دل میرا ہراہٹ پر، دل میرا ہراہٹ پر چونک چونک جاتا ہے، ہاں خبر مجھے بھی ہے مجھ سے نہیں ہوتے۔ یاد تیری چپکے سے، یاد تیری چپکے سے جب دیے جلاتی ہے، یاد تیری چپکے سے جب دیے جلاتی ہے،
دور ان سے جانے کے حوصلے نہیں. یاد تیری چپکے سے جب دیے جلاتی ہے، دور ان سے جانے کے حوصلے نہیں ہوتے. تم کہو تو اشک اپنے، تم کہو تو اشک اپنے مسکرا کے پی جائیں. تم کہو تو اشک اپنے مسکرا کے پی جائیں. سر ہمیں جھکانے پہ مسئلے نہیں ہوتے. تم کہو تو اشک اپنے مسکرا کے پی جائیں. سر ہمیں جھکانے پہ مسئلے نہیں ہوتے. چیمکتا ہے تپتے ریگ زاروں کی، تپتے ریگ زاروں کی شرط گر نہیں ہوتی. تپتے ریگ زاروں کی شرط گر نہیں ہوتی. آشی تیرے پاؤں میں آبلے نہیں ہوتے. تپتے ریگ زاروں کی شرط گر نہیں ہوتی. آشی تیرے پاؤں میں آبلے نہیں ہوتے. بہت ہی مرصع غزل محترمہ نیلوفر عاشی صاحبہ کی. اس کے بعد ہم اگلے مہمان کی طرف لوٹتے ہیں. ان کے بارے میں لکھا ہے کہ نظم ان کی حسین ہوتی ہے اور مقصد عظیم ہوتا ہے. بامعانی و مختصر نظمیں یہ کلام نعیم ہوتا ہے. جناب نعیم صدیقی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور اپنے کلام سے سامعین کو ان کے ذوق سماعت کو معطر فرمائیں. اس سے پہلے کی حسین شام سیاہ رات کا آنچل اڑے. اس سے پہلے کی حسین شام سیاہ رات کا آنچل اڑے. آؤ کچھ اور قریب دل کے قریب. مغربی باہوں کی یہ ہار مجھے پھر پہنا دو. مغربی باہوں کی یہ ہار مجھے پھر پہنا دو. ڈھل نہ جائے کہیں ڈھلتی ہوئی شام کا حسن. رات آئے نہ اڑاتی ہوئی الفت کا مذاق. ہم نہ رہ جائیں کہیں محو تمنا بن کر، درد کی دنیا بن کر. فاصلے ختم کرو، دور نہ بھاگو مجھ سے. مغربی باہوں کی یہ حال مجھے پھر بنا. تیرے خیال کی پرچھائیوں کے ساتھ چلے، تیرے خیال کی پرچھائیوں کے ساتھ چلے. ہم اپنے درد کی تنہائیوں کے ساتھ چلے، ہم اپنے درد کی تنہائیوں کے ساتھ چلے. اب اس کے ساتھ خدا کے لیے نہ آپ چلیں، اب اس کے ساتھ خدا کے لیے نہ آپ چلیں. تمام عمر جو رسوائیوں کے ساتھ چلیں. ہر ایک زخم تیرے پیار کی امانت ہے. ہر ایک زخم تیرے پیار کی امانت ہے. چلے تو درد کی گہرائیوں کے ساتھ چلے. تیری تلاش ہی اب زندگی کا حاصل ہے. تیری تلاش ہی اب زندگی کا حاصل ہے. چھپا کے آبلے صحرائیوں کے ساتھ چلے، چھپا کے آبلے صحرائیوں کے ساتھ چلے. نعیم بام پہ آیا ہے کوئی زلف بدوش، نعیم بام پہ آیا ہے کوئی زلف بدوش. صبا سے کہیے کہ اب انگائیوں کے ساتھ چلے، میرے خیال کی پرچھائیوں کے ساتھ. حضرات گرامی، اس کے بعد جو ہے یہاں کے جو مقامی سینئر شعراء جنہیں میں تصور کرتا ہوں ان کی باری آتی ہے. تو اس سے پہلے میں اپنی جو کاوش ہے وہ آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں. ایک قطع ہے شکیل بھائی آپ کی نظر. دل تو کوہ کاف سب کا ہوتا ہے، دل تو کوہ کاف سب کا ہوتا ہے. سب کو حاصل پری نہیں ہوتی. دل تو کوہ کاف سب کا ہوتا ہے، سب کو حاصل پری نہیں ہوتی. اپنی خواہش ہے اس شجر کی طرح، شاخ جس کی ہری نہیں ہوتی. اور آج میں تحت میں ایک نظم پڑھوں گا. نارملی میں آپ کو بتایا کہ ترنم سے پڑھا کرتا ہوں، لیکن آج وطن کے حوالے سے میں نے ایک دو دوستوں کے درمیان ایک مکالمہ لکھا ہے، وہی آپ کی نظر ہے کہ اے دوست تیری باتیں سن کر مجھے نہ جانے کیوں لگتا ہے. تم دکھی بھی ہو آزردہ بھی، کچھ غمگین ہو افسردہ بھی.
تم کو تھا وطن سے پیار بہت، اور قومی ملی جذبے سے رہتے تھے سرشار بہت۔ پھر شہر بنا تیرا کربل، گھر موبد خانے اور دفتر سب بننے لگے مدفن مقتل۔ تب ماں نے بلا کر تم کو کہا بیٹا کہیں دور ہی جاؤ نکل، اور تم کربل کو چھوڑ آئے، تم اپنے وطن کو چھوڑ آئے۔ اب غیر وطن میں رہ کر اس کو بھی دیش سمجھتے ہو، اس کو بھی دیش سمجھتے ہو، اور مجھ کو بھی انکار نہیں، تم نے وہ کیا جو ٹھیک لگا۔ پر جو بات مجھے معیوب لگی، جس بات پہ غصہ کرتے ہو، باقدرے جسہ کرتے ہو، تنقید کرو تو دھرتی پر، جو غصہ کرو تو دھرتی پر۔ تم سے بس میرا سوال ہے یہ، کیا اس میں قصور ہے دھرتی کا؟ حالات جو پراتوار نہ تھے اور سارا زمانہ دشمن تھا، کچھ لوگ بہت تھے طاقتور اور دولت کے بلبوتے پر چند بونے بنے تھے قد آور۔ اس سے انکار کسی کو نہیں، لیکن وہ سوال وہیں پر ہے، کیا اس میں قصور ہے دھرتی کا؟ میں مانتا ہوں جو تم نے کہا، اور جو بھی کہا وہ حق ہے کہا۔ گھمبیر مسائل میں ہے گھرا یہ وطن پاک، میں بولوں کیا؟ کراچی میں قتل و غارت، بلوچ کی بدتر ہے حالت، سندھ سے ناانصافی ہے، کشمیر پہ کام نہ کافی ہے، مجرم کو جرم پہ معافی ہے، امیر کو قرض کی معافی ہے، مجھ کو اس سے انکار نہیں، لیکن کہو دوست خدا لگتی، کیا اس میں قصور ہے دھرتی کا؟ تم نے مثال دی بھارت کی، چلو اس کی مثال ہی لیتے ہیں۔ ہم سے درپیش مسائل کا ان لوگوں کو بھی سامنا ہے، کشمیر کا لا ینحل مسئلہ، پھر میزورام یا ناگالینڈ، وہاں ماؤ نواز بغاوت ہے، پھر واقعہ گجرات بھی ہے، کہیں دبتا کہیں ابھرتا ہے، رشوت اور بدعنوانی کے، سفارش اور منمانی کے مسئلوں نے سر تو ابھارے تھے، کیوں بھوکے انا ہزارے تھے؟ مسئلوں نے سر تو ابھارے تھے، کیوں بھوکے انا ہزارے تھے، لیکن وہاں کوئی نہیں کہتا کہ اس میں قصور ہے دھرتی کا۔ اے دوست میرے، دھرتی تو بس دھرتی ہی ہے، گر ظالم جابر آ جائیں تو دھرتی آہو زاری کرے، گر حاکم صالح آ جائیں تو دھرتی شکر باری کرے۔ دھرتی پہ یزید اگر آئے دھرتی کی آہ نکلتی ہے، دھرتی پہ حسین اگر آئے دھرتی وہ معلّہ بنتی ہے۔ سن یار میرے، کبھی گلہ دھرتی سے نہ کرنا، گر گلہ تمہیں اشخاص سے ہے، کیوں روٹھیں دھرتی ماں سے ہم، گر گلہ تمہیں نظام سے ہے۔ یہ دھرتی ہے حجویری کی، یہ دھرتی علی قلندر کی، یہ دھرتی جناح اقبال کی ہے، یہ دھرتی فیض سے لال کی ہے۔ اس دھرتی کو حاصل فرزند قدیر سلام سے امن پسند، سب قوموں کی تاریخوں میں جہد تو کرنی پڑتی ہے، سب قوموں کی تاریخوں میں جہد تو کرنی پڑتی ہے، کبھی جہد مسلسل ہوتی ہے، کبھی جہد مقرر ہوتی ہے، کبھی پھل جلدی مل جاتا ہے، کبھی دیر سویر بھی ہوتی ہے۔ بھلا اس میں قصور کیا دھرتی کا؟ کچھ دیدہ اور نادیدہ ہاتھ اس پاکستان کے در پہ ہیں، فقدان قیادت ہے ہم میں، بس ایک سیاست ہے ہم میں، ایک رب کے سجدے سے بچ کر ہم ہر جا سجدہ کرتے ہیں، لیکن امید کے دامن کو نہ چھوڑا تھا نہ چھوڑیں گے۔ دھرتی کا قرض ہے بیٹوں پر، تم کو وہ قرض چکانا ہے، جو گھر تھا مثل خلد برین پھر جنت اس کو بنانا ہے۔ پھر میری فضاؤں میں کلمہ لا الہ کا سنانا ہے، اور امن کا گیت بھی گانا ہے، کہنا ہے حضور یہ دھرتی کا کہ تم سے غرور ہے دھرتی کا۔ شکریہ حضرات گرامی۔ اس کے بعد اب جو ہمارے سینئر یہاں پر شعراء ہیں، سینئر سے مراد عمر کا میں نہیں کہہ رہا، ویسے جو شاعری میں سینئر ہیں، کیونکہ لوگ برا مانتے ہیں اس بات کا۔ ہلکا ہلکا نشہ ظرافت کا چاشنی ہے، چاشنی بھی مزاج کی ہے کچھ، نور عارض کا بھی دکھائی دے اور کاکل مزاج بھی ہیں کچھ۔ جناب حماد حسن، میں گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور اپنے کلام سے آپ کو محسوس فرمائیں۔ جناب حماد حسن۔ خواتین حضرات السلام علیکم۔ ابھی ایاز مفتی نے کہا کہ وطن کے حوالے سے بھی کچھ تو
اسی سلسلے میں ایک قطعہ سنا دیتا ہوں کہ وطن کی پاک مٹی کو کیا اتنا خراب ہم نے، وطن کی پاک مٹی کو کیا اتنا خراب ہم نے، جہاں بوتے ہیں اب گاجر وہاں آلو نکلتے ہیں، جہاں بوتے ہیں اب گاجر وہاں آلو نکلتے ہیں، اور ہماری رشوت خوری جھوٹ اور غیبت کی برکت سے جنہیں چنتے ہیں ہم لیڈر وہی ڈاکو نکلتے ہیں۔ اور اب ایک مزاحیہ غزل سن لیجئے، یہ میں تقدیر ادب کے مئی کے مشاعرے میں سنا چکا ہوں، لیکن ہے ایسی کہ دوبارہ سنائی جا سکتی ہے، اور شکیل بھائی نے نہیں سنی ہے۔ اور ابھی یہ کہہ رہے تھے کہ اگر سینئر کہیں تو لوگ برا مانتے ہیں، بھائی میں تو برا نہیں مانتا، میں تو اپنا ہی مذاق خود اڑاتا ہوں۔ تو میرے عمر کے جتنے حضرات یہاں ہیں آپ لوگ برا مت مانیے گا، کیونکہ یہ غزل آپ سے ہی سب سے تعلق رکھتی ہے، اور آپ بھی۔ کہ بزرگی کا ہم پر اثر ہو رہا ہے، بزرگی کا ہم پر اثر ہو رہا ہے، ادھر پیر رکھیں ادھر ہو رہا ہے، بزرگی کا ہم پر اثر ہو رہا ہے، ادھر پیر رکھیں ادھر ہو رہا ہے اب زندگی درد سے ہی عبارت، ادھر ہو رہا ہے ادھر ہو رہا ہے، ادھر ہو رہا ہے ادھر ہو رہا ہے، اور عجب چیز ہے یہ ضعیفی بھی لوگو، جگر میں بھی درد کمر ہو رہا ہے، عجب چیز ہے یہ، عجب چیز ہے یہ ضعیفی بھی لوگو،